السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد۔ آج ہم آغاز کریں گے کہ آخر کار آزاد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی تک احتجاج بھی جاری ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے طور پر اپنی جیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، جہاں اس وقت تک واضح اکثریت مسلم لیگ نون کو حاصل ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنی کہ کیا انڈیا کا مقبوضہ کشمیر میں بھی نیشنل پارٹیاں اسی طرح حصہ لیتی ہیں، یا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہی اس وقت کشمیر اور جی بی میں اس حد تک سینسٹیو ہیں کہ یہ وہاں بھی اپنی سیاسی پارٹیوں کو لے کر گئی ہیں۔ اس سے پہلے کشمیر کونسل ہوتی تھی، وہ علیحدہ الیکشن لڑتے تھے۔ دوسرا، محسن نقوی صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے بیانات کے ابھی بھی جو کہتے ہیں کہ آفٹر شاکس چل رہے ہیں، اور جس کا فالو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اسی کے تناظر میں ہم آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے، اور ناکارہ ہو چکا ہے 4 سال کے بعد، جب انہوں نے ہر قسم کا اپنا کام کیا ہے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، وزیر داخلہ رہے، وزارت خارجہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس وقت سب سے اہم ترین شخصیت جن کو کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ہی ہیں۔ آج ہم جنرل قسم کی باتیں کریں گے کہ پاکستان میں کون سا یہ نظام ناکام ہوا ہے۔ کیا حکومتی نظام کی بات ہو رہی ہے، یا حکومت کے زیر نگرانی ہیلتھ، ایجوکیشن، لا اینڈ آرڈر۔ آئی ایس پی ایس آر کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت تمام قسم کی ہر شہری کو ریاست کے ساتھ ہی ہر صورت وفاداری نبھانا ہوتی ہے۔ پہلے سے پوچھ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، اور معاشی طور پر پاکستان کس حالات میں ہے، جو آنے کے جس وقت ان کی حکومت آنے کے امکانات یا کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑی بہترین ایک فوج ہے۔ اور تیسرا جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پرسیپشن کیا یہ گورنمنٹ بلڈ کر چکی ہے کہ ایکچول ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، وہ اور چلا رہا ہے، یا اسی کے ریئیکشن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت تو آپ چلا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے تو اوپن کہا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہم بالکل شراکت دار ہیں۔ خواجہ حسن محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواجہ ایوب نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر حسین شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میاں وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ نسیم صاحب، یہ بتائیے کہ ناکامی کس شعبے میں آپ کو زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہے، جس کا اظہار حکومت کی کابینہ کے ایک اہم ترین رکن جو کابینہ کا حصہ ہے اپنے وزیراً پر الزامات لگا رہی ہے کہ اگر یہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو یہ فائر فائٹنگ ہے، یعنی یہ نظام ہی ناکارہ ہو چکی ہے۔ وہ مخاطب کس سے تھی؟ انہوں نے تو خود اس میں ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار منسٹر، اور اہم ترین ان کا اس رول ہے، تو کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ گزارش یہ ہے، یہ جو کل انٹرویو انہوں نے دیے ہے نا پرسوں، یہ در حقیقت آج سے 1 سال پہلے ہی آن ایئر ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سکرپٹڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے کہ حکومت نے، منتخب حکومت جو اس وقت ہے، جو پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے، اور آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے، چونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے یہ بیان آ جانے چاہیے تھے اور حکومت میں تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، اور دیر آئے درست آئے۔ ابھی 20 سے 25 دن آپ انتظار کیجئے، اور میرے اس پروگرام کو آپ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیے گا، اور بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ چلائیں گے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ جس دن یہ نظام کا سارا کچھ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ سامنے آ جائے گا۔ 20 سے 25 دن بعد حکومت کی تبدیلی ہے۔ منسٹر صاحبان جو اس وقت موجود ہیں وہ جا چکے ہوں گے، نئی کیبنٹ منتخب ہو چکی ہوگی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نئے آ چکے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے امپورٹنٹ عہدے داران جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر حکومت ختم بھی ہو جائے تو وہ تو باقاعدہ انٹیکٹ رہتے ہیں، وہ تو جی بات یہ ہے اس کے پس پردہ کیا ہے۔ میری جو انفارمیشن نہیں، میری آبزرویشن کہہ لیں یا میری سوچ کہہ لیں یا میرا جہاں تک بھی ذہن کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا ٹینیور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہے، اور پیپلز پارٹی ہی حکومت میں آئے گی۔ تو پھر یہ الزام کو کہاں تک پھر رکے گا کہ پھر
الزام تو انہیں پر آئے گا مقتدرہ کے اوپر کہ وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے. اس حکومت میں تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہماری ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، بات ہے سمجھنے والی. کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو اس کا میں قصوروار نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جب حکومت آئی تھی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے تھے اور ان کو حلف جب انہوں نے پرائم منسٹر کا لیا تھا، یہ اس وقت بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی کہ آپ اتنے ٹینیور تک پرائم منسٹر رہیں گے اور یہ عہدے جو ہیں تو وہ تو 2.5 سال کا مسئلہ تھا، وہی ہے اس کا جی مسئلہ. بالکل. اب آپ نے بات کر دی ہے، یہ وہی فارمولہ ہے اور یہ آپ 20-25 اگست تک انتظار کیجئے. میں اپنے دل و دماغ کے مطابق جو کہہ رہا ہوں، 1 سپتمبر سے پہلے آپ یہ تمام چیزوں میں تبدیلی دیکھیں. یہ آپ کا پوائنٹ ہے ہوئے خواجہ احسان صاحب. جی احسان صاحب تو سسٹم ناکام ہو چکا ہے. ان کا جو بجٹ جب بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ باہر سے قرضہ ہم لیں گے. ملک میں اس وقت جو مالیاتی سچویشن ہے ان کو میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے، ان کا مینیج تو کرنا پڑے گا. اور یہ ایس پی آر نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا. اس لائن میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 اشعار سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا کیوں ہوں. نہیں. تم مزاجوں کی خیالوں کی بات کرتے ہو، تم مزاجوں کی خیالوں کی بات کرتے ہو، ہم وطن لٹ رہا ہے اقتدار کی بات کرتے ہو. چور چور ہو چکا ہر شخص ہر آدمی، غلطی مانتے ہی نہیں جمہوریت کی بات کرتے ہو. بتاتے ہیں کہ نظام فیل ہو چکا، بتاتے ہیں کہ نظام فیل ہو چکا، روزگار ملتا ہی نہیں ترقی کی بات کرتے ہو. سر گزارش اتنی ہے کہ میں تو پہلے دن سے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس گلوبل ویلیج میں، آج کے اس کرۂ ارض میں اگر کسی ملک کو کلیدی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اکانومی، دوسرا راستہ بھی اکانومی اور تیسرا راستہ بھی اکانومی. انفارچونیٹلی اکانومی میں پاکستان کولیپس کر گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظام فیل کرنے کی خاص طور پہ بات کی، جیسے ابھی خواجہ صاحب فرما رہے تھے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کاز ہے، جو سب سے بڑی چوٹ حکومت کو پہنچ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت معاشی طور پر ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ پورے نہیں ہوئے. اور وہ کیسے پورے نہیں ہوئے؟ دیکھیں، ہمیں اپنا نظام چلانے کے لیے جن محصولات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایف بی آر میں اصلاحات ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی اور ایف بی آر کا سارا شعبہ ناکامی سے دوچار ہو گیا. بزنس کمیونٹی کو آپ نے آن بورڈ لینا تھا. بزنس کمیونٹی کے یہ جو پاکستان کا فرسٹ اکنامک سمٹ ہو رہا تھا نا، اسی میں تو بات کی ہے نا وزیر داخلہ صاحب نے. تو بزنس کمیونٹی کو آپ نے پاکستان کی جو اعتماد میں لینا تھا وہ آپ نہیں لے سکے. گرفتاریاں، پیرا فورس، عام تاجر، ریڑی والا، فیکٹری والا، صنعتکار، کسان، مزدور، ہر ایک کو آپ نے مقدمہ ہر ایک پر درج کر دیا. کس کو چھوڑا آپ نے؟ کس کو آپ نے عزت سے کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے؟ ہر کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے. اور یہی بات جو اس کے سمٹ کے ہوسٹ تھے ایس ایم تنویر، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کام تو کرنے دیں، ہمیں آپ گرفتار کرنے آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر نوٹسز آ جاتے ہیں، ہمیں مقدمات ہمارے اوپر بن جاتے ہیں. اور سر میں آپ کو ایک مختصر شارٹلی عرض کرتا ہوں اکانومی کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس وقت پاکستان کی حکومت کو یہ بات پتہ لگ چکی ہے کہ ہمیں تو یہ 65 سے 70 ارب ڈالر سالانہ چاہیے، اور اس میں سے جو ہے نا 42 ارب ڈالرز ہمارے وہ بیٹے، وہ بھائی اور وہ لوگ جن کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اوورسیز پاکستانی وہ بیچتے ہیں اس ملک کو. ایک آنا نہیں ہم بنانے کے لیے، برآمد کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت. کیوں؟ کہ فیکٹری ہے ہی نہیں. کہاں ہیں ہماری صنعتیں؟ نیشنلائزیشن ہوئی، فورن کرنسی اکاؤنٹ فریزنگ ایک آرڈر آیا، کوآپریٹو سکینڈل دیکھا، چھڑم اڑ گئی ہر چیز. صنعتیں تو لگتی نہیں ہے. دوسری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ موجودہ پارلیمنٹ، اس سے پچھلی بھی پارلیمنٹ، پچھلی حکومت کو بھی ساتھ میں لا لیں جن کے دعوے ہیں کہ ہم نظام کو ٹھیک کر رہے تھے، چلا رہے تھے پی ٹی آئی، کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے کوئی چیز ایجاد کرنے کی طرف اپنا کردار ادا کیا ہو، سوئی بنانے کے لیے کوئی کام کیا ہو اور ٹیشو پیپر بنانے کے لیے کوئی کام کیا ہو. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے یہ پکڑ دکڑ یا ایکسٹینشن یا پھر استثناء. اس 4 چیزوں کے علاوہ کہیں کوئی 36 ماہ میں چیز دکھا دیں آپ. ایکسٹینشن، استثناء اور پکڑ دکڑ، ایکسٹینشن، استثناء اور پکڑ دکڑ.
یہ کہاں آپ نے قوم کو پھنسا دیا ہے؟ ٹھیک۔ آپ کی انٹرنیشنل کمپنیز کیوں اڑ گئی ہیں؟ آپ کے لیے یہاں ادویات جعلی مل رہی ہیں، دودھ آپ کو پورے لاہور میں چھانے سے ملتا نہیں، کراچی میں دودھ ہے ہی نہیں، کیمیکل فروخت ہو رہا ہے، انڈے آپ کے پاس بیکریوں میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ پرانے اور گندے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کس طرح ڈبل روٹی آپ کو نہیں مل رہی، روٹی جانے کس طرح کے آٹے سے بن رہی ہے۔ آپ صرف ایک درآمد کرنے والا ملک بن رہے ہیں، برآمدات آپ کی کہاں ہیں، کہاں بڑھ رہی ہیں آپ کی کچھ آپ بنائیں گے تو پھر برآمد کریں گے نا۔ اچھا آپ آپ کچھ کا پوائنٹ بنائیے۔ آ گیا جی اپنا شاہد صاحب، یہ تو ظاہر ہے چیزیں تو ہیں، لیکن حکومت کون حکومت چاہتی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں؟ وزیر اعظم آپ نے دیکھا ہے، ان کی جو مالیاتی ٹیم ہے، حسن اقبال بھی ہیں، تو کام تو وہ محنت سے کر رہے ہیں، لیکن اگر ملک میں مسائل اتنے زیادہ ہیں تو ٹائم تو لگتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ قوموں کی کے عروج و زوال کی کتابیں لوگوں نے جو لکھی ہے اس میں انہوں نے بالکل واضح سبق بتائے ہیں کہ قومیں عروج کی طرف کیسے جاتی ہے اور زوال کی طرف کیسے جاتی ہے۔ پاکستان کا بنیادی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہاں ہماری جو سیاست ہے، جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ سیاست میں عوام کی خدمت کرنے بالکل نہیں آتے۔ وہ یہاں صرف اور صرف جو سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں یہ اپنے خود گزرنے کے لیے بناتے ہیں۔ سڑکیں بنانے سے ملک نہیں بدلتے جی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کورین سے موٹر وے بنوا لیں، یہ نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں تعلیم اور علم کو اتنا فروغ دیں کہ یہاں کے لوگ خود جا کے دوسرے ملکوں کی موٹر وے بنائیں۔ تو ایک ہمارے ہاں سیاست غلط ہے۔ دنیا میں خوش قسمتی سے لوگوں کو لیڈر مل جاتے ہیں، بسمارک تھا، گیریبالڈی تھا، جارج واشنگٹن تھا، اسی طرح سے، اور مذہبی طور پہ بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی زیادہ اچھے لیڈر وہ بھی نہیں آئے۔ ہمارے عوام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کو بھی ہم نے نہیں پڑھایا۔ یہ ایک پاکستانی کراچی کا لڑکا، صالح اس کا نام ہے، ایلون مسک نے اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کمپنی ہے 3 اور لوگوں کے ساتھ اسے بنائی ہے، 26 سال اس کی عمر ہے، وہ اس نے کھربوں روپے میں خریدی ہے، $60 بلین۔ بالکل بالکل کھربوں روپے میں۔ ہاں تو یہ کیا ہے؟ حضور یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ اور اس دنیا میں آپ چین کا ماڈل دیکھ لیں، چینیوں نے ترقی کیسے کی ہے؟ چینیوں نے ترقی کی ہے کہ انہوں نے علم اور ٹیکنالوجی اور انصاف، یہ چیزیں، اب جب تک ہم یہاں علم کو فروغ جانا پڑے گا، جہاں تک ہم علم کو فروغ نہیں دیں گے، جہاں تک اور پھر علم سے کے بعد ساتھ ہم انصاف لے کر آئیں، انصاف سے یہاں اخلاق آئے گا۔ یہ امریکہ میں کھرب پتیوں کی ایک نئی نسل جو ہے وہ نکل لی ہے، کھیپ نکلی ہے۔ یہ ایلون مسک، یہ وہ جو ایپل والا، یہ امیزون والا، یہ سارے متوسط طبقوں کے لوگ ہیں۔ تو لیکن وہاں انوائرمنٹ وہ ہے۔ پاکستان میں کھرب پتیوں کی ہم نے جو نسل نکالی ہے وہ سارے کے سارے ڈاکے ڈالنے والے اور چوری کرنے والے ہیں۔ جی میاں بھائی صاحب، اچھا یہ بتائیے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ، یہ تو بڑی پرانی چیز چل رہی تھی، آپ کے بھی نوٹس میں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میاں عامر کے زمانے سے یہ جو ہے، تو بات تو درست ہے کہ انڈیا کے 28 صوبے ہیں، اس میں ملکوں کے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں، پاکستان کی 6 کروڑ آبادی تھی تب بھی یہ 4، اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ اب پیپل پارٹی بھی اس میں اپنی رائے دے رہی ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے، اور پنجاب پر بھی یہ بات آ رہی ہے انتظامی یونٹ پر، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ انتظامی شعبے کچھ سکول آف تھاٹ یا اس پر لوگ کہتے ہیں کہ اخراجات بڑھ جائیں گے، لوگ تو وہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی تک تو جو بات دوستوں نے کی ہے وہ تو ساری کرپشن اور اس پہ بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور سارا اس پہ بات ہوئی ہے۔ جو اس میں بڑی رکاوٹ ہے، دیکھیں سب سے پہلے قانون اور آئین کے مطابق
یہ 2/3 اکثریت کے بغیر تو ممکن نہیں ہاں ہے. جی. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہوگا کیونکہ آرڈیننس سے تو نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ آرڈیننس کا نہیں ہے، یہ وہاں کی صوبائی اسمبلی اور جو سینٹ سے اور جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے اس میں ہونا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی تینوں جماعتیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جن کی صوبوں میں اپنے اپنے صوبوں میں حکومت ہے وہ یہ کرنے دیں گے یا وہ اس پر راضی ہوں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے حالانکہ اس کی ضرورت ہے آج، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے صوبے، اتنی بڑی آبادی کے جو 13 کروڑ کا جو صوبہ ہے وہ اس کو مینج کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اگر چھوٹے یونٹ ہوں. لیکن اس کا دوسرا حل بھی موجود ہے. اس کا دوسرا حل انتظامی جو ہے نا وہ ڈویژنز جو ہے نا وہ 15 سے 20 ڈویژن میں چلے جائیں. آپ کے پاس سارا انفراسٹرکچر تو موجود ہے، تو اس میں جو آپ کی اسمبلیاں ہیں وہ بنتے صوبے نہ بھی بنائیں لوکل گورنمنٹ کو نہ بنے تو انتظامی ڈویژن جو ہے نا وہ آپ کر دیں. آپ اس سے آپ کے وہ جو ہے نا بہت سے اخراجات کا بھی یہ نئے اسمبلیاں اور وزراء اعلیٰ، گورنر ہاؤس اور یہ سارا جو ہے نا اس سے آپ کو جو ہے نا وہ بچ جائیں گے آپ. لیکن جو اصل میں مسئلہ جو ابھی جس پہ یہ بات جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، جیسے ابھی باقی دوستوں نے بات کی ہے، دیکھیے ابھی اس ملک کے اندر ایک تو سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پہ جو ابھی یہاں پہ FBR کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ معیشت کی بات ہوئی ہے. جس ملک کے اندر 2 سال کے اندر آپ کا جو نیب بتا رہا ہے کہ 5.3 کھرب کی جو ہے نا جہاں پہ کرپشن ہو، اور جہاں پہ IMF بتا رہی ہو کہ جہاں پہ اربوں کی جو ہے نا ہر سال کرپشن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ترقی کیسے ہوگی. اور یہاں جب تک انصاف کی بات نہ ہو، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور تمام پارٹی جو ہے نا سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ سیاسی استحکام تو انصاف سے ہی آئے گا جب الیکشن جو ہیں وہ جو جس طریقے سے دنیا کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے، جو ہے نا اس میں مداخلت کہیں سے نہ ہو اور الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے نا وہ صاف شفاف الیکشن جب تک اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں آج تک جہاں تک آج کھڑے ہیں ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ہمارے یہاں پہ مداخلت، بے جا مداخلت، اور یہاں پہ حکومتوں کے جو ہے نا وہ بنانے، اور جس طریقے سے پہلے سے ابھی آپ دیکھ لیں کہ 2 جہاں پہ گلگت بلتستان کے ابھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے بعد کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کے رائے کو، عوام کے فیصلے کو آپ نہیں مانیں گے تب تک یہ بات میں نہیں سمجھتا. اور یہاں پہ بات ابھی ہوئی کہ لیڈر ہمیں نہیں ملا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ قوم بھی تو جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں بنی. اور یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کبھی کوئی جیلوں میں ہوتا ہے، کبھی کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس میں خالی وہ لیڈرشپ کا بھی قصور اتنا وہ نہیں ہے. سیاستدانوں نے جب بھی کوشش کی ہے تو اس کے پیچھے عوام نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بات جیسے عوام ساتھ اس لیے نہیں دیتے، عوام کا اس میں اسٹیک ہولڈر تو رہے ہی نہیں، کیونکہ عوام تک وہ چیز نہ بلوچستان میں پہنچتی ہے نہ رورل سندھ میں پہنچتی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی بات اقبال صاحب یہ ایک عرصہ سے جب سے وہ عوامی نمائندے تو اس طریقے سے آئے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، آپ نے اسکولوں سے، کالجوں سے جو ہے نا آپ کو جو لیڈرشپ ملنی تھی جن نرسریوں سے وہ آپ نے بند کر دی ہے. وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے. وہاں آپ نے بلدیات سے جہاں سے نچلی سطح سے آپ کو ملنا تھا، جو ابھی محسن نقوی صاحب کا جو ابھی بیان ہے جس کے اندر نچلی سطح کی انہوں نے بات کی، اختیارات کی، تو وہ دیکھیں کہ یہاں اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن کروائے ہیں، جب بھی ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، تو وہ آپ کے ہمیشہ آمر جنہیں کہتے ہیں ان کے ادوار میں ہوا ہے. سیاسی لوگوں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ تو مافیاز ہیں اس وقت، اور پارٹیاں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری معروثیت پہ ساری قائم ہے. یہاں پہ کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ پارٹیوں کے اندر کہیں جمہوریت موجود ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، بریک کی طرف جانا ہے، ذرا ہم آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک شارٹ کے بعد ہم آپ دوبارہ آتے ہیں. اور موضوع یہی رہے گا کہ آزاد کشمیر میں آخر وجہ کیا ہے کہ امن قائم کیوں نہیں ہو رہا، اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں وہاں حصہ کیوں نہیں لے رہی، اور متعلقہ وہاں کی لوکل پارٹیاں ایک زمانے میں ہوتی تھی وہ کہاں گئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. خواجہ ایوب نسیم صاحب، یہ مسائل تو ہیں، یہ بھی ہے کہ جہاں ڈکٹیٹر بھی آئے، مارشاء اللہ بھی آئے، سیاسی لوگ بھی آئے، بینیفیشریز بھی ہیں. اصل مسئلہ ہے کہاں، کیونکہ دوسرے ممالک بھی آرام سے اپنا نظام چلا رہے ہیں. یہاں ہر آنے والی اسمبلی ایک نیا نظام لے کے آ جاتی ہے. جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اور نظم سسٹم لے کے آ جاتا ہے. اس میں ذرا اپنا نوٹ دیجیے.
गुजारिश ये है, जब तक पाकिस्तान में हम देखिए डेमोक्रेसी के तौर पे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम, जब तक पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ हालात इससे भी बद से बदतर होते जाएंगे। देखिए जिन कंट्रीज में अवाम को इग्नोर किया जाता है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके लीडरान को नहीं सामने लाया जाता जिनसे वो तवक्को करते हैं, तो अवाम कभी मुतमईन नहीं होती। और दूसरी बात, इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन की हम बेसिकली बात उससे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो है कि फेयर एंड फ्री तो हर बंदा ही मांगता है, इलेक्शन को भी हुए नहीं। कश्मीर में मुझे बताइए कि पाकिस्तान की सियासी पार्टी भुट्टो साहब के ज़माने में घुसी हैं, जाके मकबूजा कश्मीर में इंडिया की कोई पार्टी नहीं घुसी। ये जो हमने वहाँ पाकिस्तान में कौन सी चीज़ों इन्होंने डिलीवर की हैं, वहाँ जाके वहाँ भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, वही हम वहाँ स्यापा लेके चले गए हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब सख्त तरीन बयान दिए और उन्होंने ये अपनी जो अलाइज है उनको 47-45 का ताना दे रहे हैं, लड़ाई कर। गुजारिश ये है, ये एक सियासी जंग है, और ये सियासी जंग जो है ना, वहाँ जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए माजी में भी आप देखें तो इन दोनों सियासी पार्टियों की हुकूमत वहाँ पे रही, क्या इसमें से इन्होंने क्या वहाँ के अवाम को कौन सी ऐसी चीज़ तोहफे में दी है जिससे अवाम वहाँ की खुश हो, और नो डाउट हमारी वो शाह है। और पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जो हम उस सूबे से हट के या उस खिते से हट के जितनी अवाम पाकिस्तान की है, ये मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अवाम पंजाब, पाकिस्तान, सिंध आपसे ज़्यादा डबल मोहब्बत करते हैं, और आपको ये समझते हैं कि आप हमारे दिल से बहन भाई हैं। अब आप जो आपको देना चाहिए, हुकूमत वक्त जो भी माजी में रही, उन्होंने आपके साथ वो इंसाफ नहीं किया जिसकी आप तवक्को करते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्शन अभी एक मरहले में हुए हैं, उसके बारे में दोनों पार्टियों के मुख्तलिफ नजरियात और इख्तलाफात और जो बातें सामने आई, यार ये 99% तो मेरा ख्याल है ये तो गेम्स बुक में भी आ जाएगा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंतखाब कहाँ हुआ। जो हाईएस्ट रेशो निकली है वो 99% कश्मीर से निकल के आ गई। यार जब आप ऐसे इलेक्शन करवाओगे, मुझे बताओ ऐसे नुमाइंदे जो उस दिन दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कमीशन को पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशनर का कोई खा लिया साथ बैठ के। बात ये है, ये तमाम के तमाम इलेक्शन कमिश्नर ये मेन इलेक्शन कमिश्नर की फोटोकॉपी है, कार्बन कॉपी है, चूंकि कोई फेयर एंड फ्री और फ्रीडम वाली बात तो है ही नहीं ना। देखिए जब आप किसी को फ्रीडम और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए राइट ही नहीं देंगे, डब्बे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब तो नेशनल मीडिया ने भी दिखा दिए, उठा के लेके जा रहे हैं। जब ये पता था कि जीबी पीपल पार्टी को मिल गई है, तो यहाँ मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिलनी थी, तो इतना शोर पीपल पार्टी को मचा लिया। जो हुकूमत मिली है वो भी बिलावल साहब ने 45 और 47 की पहले धमकी दे दी थी, अगर नहीं करोगे तो ये मैं ऐसा करूंगा। अब ये जो पैगामात दे रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे उसमें भी हुकूमत चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट राइटर जो है ना, देखना ये पड़ेगा वो किसके साथ है, जो किसकी बात को मानता है। तो जिसकी बात के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हुकूमत, मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त, अभी आपको बताऊं कुछ हिस्से केपीके में ऐसे हैं जहां एक वोट है, एक वोट पोलिंग बूथ पे, उसके लिए वहां पे पूरा अमला तैनात किया जाएगा। बल्कि एक नहीं 2-3 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां एक वोट है। ऐसा ही है, ठीक है। तो जब आप ये इलेक्शन करवा रहे हैं जिसमें अरबों रुपए का पाकिस्तान का सरमाया, टैक्स पेयर का पैसा लगा के एक मजाक दुनिया में आप बनवा रहे हैं, बाबा इससे बेहतर तो यही है, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी बड़े बड़े अच्छे ऑनेस्ट पढ़े लिखे लोग वहां पे मौजूद हैं। हाँ, जब डिक्टेटर आता है तो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाता है, तो यहाँ पे वफाक में हुकूमत है, उनके साथ मुशावरत कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके मुतालबात सुनिए, और जो वो जायज़ बात मांगते हैं आप उनको दें। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह बदमाशी से जो लोगों को आप मुंतखब करके लाएंगे, जो ठप्पे लगा रहे हैं खंबे के ऊपर बैठे हुए, दीवारों के ऊपर नुमाइंदे ठप्पे लगा रहे हैं, जब वो मुंतखब होके आ जाएंगे तो शायद साहब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या तवक्को कर? खालिद साहब, हसन साहब, सूरत आ रही है कि आपको पता है कि कश्मीर में भी फेडरल गवर्नमेंट ही बेसिकली फंडिंग करती है,
اور جو وہاں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ 12 نمائندے ہم نے پاکستان میں پھیلائے ہوئے ہیں. ہم وہاں کو زمین کا مرلہ نہیں خرید سکتے. حالانکہ میرا اپنا بھی ڈومیسائل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پروگرام میں بتا رہا ہوں، میں بھی ادھر کا ہی ہوں. لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا جو آدمی پاکستان میں اتنے سالوں سے رہ رہا ہے وہ یہاں کے ووٹر، یہاں کا ووٹر بھی بنا ہوا ہے، یہاں بھی وہ ووٹ دیتا ہے، وہاں بھی ووٹ دیتا ہے، یہاں بھی زمین خرید لیتا ہے، وہاں بھی خرید لیتا ہے. پاکستان نہیں خرید سکتے. اس کو کسی طور پر تو قانون سازی کرنی پڑے گی نا. دیکھیں سر، جو آزاد کشمیر ہے یا جموں کشمیر بھی کہہ لیں، یہ اس وقت دنیا کے انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں. یہاں پر جو دونوں جانب لوگ ہیں یہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. بھارت ان پر ظلم کر رہا ہے. پاکستان میں ان پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، پاکستان ان سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بلکہ ہر کشمیری کا یہ نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس نے بہت سارے ایسے سوالات حاصل کیا کر لے گی اگر پارٹی سے نون بھی آ جائے گی. اصل دیکھیں سر، دیکھیں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں حلیف جماعتیں ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں کہ جی اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ صبح یہ کہہ رہا تھا، شام کو وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ الفاظ کا ایک کھیل کھیل رہے تھے، وہ ایسے تھے جیسے آپس میں تلواریں لے کر لڑ رہے تھے، جو مرضی آپ کہہ لیں. لیکن حقیقت یہی ہے، جو ایک سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پاکستانی جماعتیں ہیں اور دونوں آپس میں ایک تگڑے حلیف ہیں. یہ کوئی دشمن نہیں ایک دوسرے کے. لیکن شاید کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ انتخابات میں چونکہ رنگ بھرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں تمام لوگوں کو وہاں حصہ لینے کا انتخابات میں موقع نہیں ملا. جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ چاہے وہ احتجاج میں ہیں یا نہیں، یہ الگ کہانی ہے احتجاج کی. لیکن یہ ہے کہ سب کو اب مین جو دو ہی پارٹی ہیں وہ ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان. وہاں کی لوکل پارٹی کو نظر نہیں آ رہی. تیسری پارٹی انہوں نے بنا دی جی استحکام پاکستان پارٹی، اور چوتھے ہیں آزاد وہی ہیں کہ جو اپنی حیثیت میں کسی نہ کسی طرح جس کو استحکام پاکستان کہتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا کہ جن کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، جیسا پی ٹی اے کی نمائندگی نہیں تھی، اسپیشل سیٹیں نہیں ملی تھی، انہوں نے بغیر الیکشن جیتے 4 بندے شامل ہو گئے اور ان کو 2-3 سیٹیں اور مل کے سارے منسٹر بن گئے. جی دیکھیں ظاہر ہے پھر یہی تو ابھی خواہش صاحب بھی کہہ رہے تھے، شرائع صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انصاف ہونا چاہیے. تو انصاف تو پھر جب نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے کام کرنا تو مشکل نہیں رہ جاتے نا. ٹھیک ہے شرائع صاحب، بات یہ ہے کہ یہ مسائل اپنی جگہ حکومتوں کے، حکومت لینا یا دینا. ہم تو پاکستان کے عوام کی اس مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں جس میں زراعت بھی شامل ہے. آپ نے دیکھا کہ 250 کی گندم خرید کے 5000 روپے امپورٹ ہم کر رہے ہیں. لوگوں پر روزگار نہیں ہے، کیپیسٹی آف پرچیز رہی نہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ہے ریاست کی وہ بھی جان و مال کا تحفظ ہے، لوگوں نے سیکورٹی گارڈ اپنے رکھے ہوئے. میڈیسن جو ہے اس میں چیکنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے، جس طرح کئی محکمہ در محکمہ بناتے جا رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کے جو جذبات ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح ہے کہ وہ انڈسٹریل کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو ان کی مشکلات کا پتہ ہے، اس لیے وہ ذرا غصے میں آ جاتے ہیں. یہ اگر پاکستان کا سارا یہ حکومت نے جو اس وقت سٹنگ ہے اس نے سارا ٹھیک کر لیا ہے کہ کشمیر میں گھس گئے تو ان کو جا کے دکھائیں گے کیا کہ ہم نے وہاں بڑا شاندار سسٹم کیا، انصاف بھی بولا بالا ہے، بے روزگاری بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا ہی فیس دکھائیں کہ وعدے کرتے ہیں. اقبال شاہ صاحب، یہ کوئی 6-7 دن پہلے خبر تھی کہ پاکستان میں جو کاروباری اعتماد ہے وہ 9% بہتر ہو گیا ہے. اچھا. اور پھر آگے اس کے تفصیل تھی اس کی کہ موجودہ کاروباری صورتحال کا جو اعتماد ہے وہ پہلے -19% تھا، اب وہ -10 ہو گیا ہے، تو چنانچہ یہ 9% بہتر ہو گیا ہے. اور غضب نہیں، اور کئی دفعہ اس کی جو گروتھ ہوتی ہے نا اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ منفی 19 تھا پہلے اور -9 ہو گیا ہے اب 10، تو چنانچہ یہ 9% بہتر ہو گیا. یعنی پہلے پتر جڑا وہ 6 پرچیاں چ فیل ہوتا سی، ہوں وہ 4 چ فیل ہویا، 50% بہتر ہو گیا. واہ، تو یہ ہے نا. تو دیکھیں یہ جو طریقہ علاج ہے نا، وہ ایک شوہر جو تھا نا، وہ ایک شوہر گھر آیا تو بیوی نے ہفتے کہا کہ یہ جو منا ہے نا اس نے 2 کیڑے نکل لیے ہیں. تو وہ جو شوہر نے کبھی چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں فٹافٹ. تو بیوی نے کہا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کو ڈیٹول پہ لا دی ہے. تو چنانچہ
اگر آپ اس طرح کے علاج کریں گے، یعنی گفتگو زیادہ سیریس ہو گئی تھی، تو ایک اور بھی اس طرح کا واقعہ وہ پرنام سنگھ نے وہ گیا سائیکیٹرسٹ کے پاس، اس نے کہا جی کہ مجھے تو رات کو میں سو نہیں سکتا، تو مجھے وہم یہ ہے کہ جب میں چارپائی کے اوپر ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے چارپائی کے نیچے کوئی ہے، اور جب میں چارپائی کے نیچے سوتا ہوں تو لگتا ہے اوپر کوئی ہے۔ جو سائیکیٹرسٹ تھا اس نے کہا جی آپ کا جو بیماری ہے یہ تو بڑی پیچیدہ ہے، 8 سیشن لگیں گے، دوائیاں بھی کھانی پڑے گی، اور آپ کا 2 لاکھ روپیہ خرچ آئے گا۔ تو اس نے کہا اچھا چلے میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ 6-7 دن کے بعد پرنام سنگھ ملا، ڈاکٹر سامنے سے آ رہا تھا، انہوں نے کہا پرنام صاحب آپ آئے نہیں؟ تو اس نے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نے علاج کروا دیا ہے۔ اس نے کہا کیسے علاج کس نے کیا آپ کا؟ انہوں نے کہا وہ جو بڑھائی ہے نا ترخان، اس نے کہا ترخان نے آپ کے چارپائی کے اوپر نیچے والا وہم نکال دیا، کیسے؟ کہتا ایکچولی میں نے پاپے سے کہا کہ پاپا جی 2 لاکھ روپے چاہیے، میں نے علاج کروانا ہے، تو میں نے پاپے کو اپنی وجہ بتائی، تو پاپے نے ترخان کو بلایا، اس نے چارپائی کے جو پائے تھے وہ سارے کاٹ دیے، اب اوپر نیچے والا وہم ختم ہو گیا۔ تو اب اگر ہمارے اس طرح کے خوابوں میں علاج کریں گے تو اس کا یہی لاسٹ ہم بات کریں گے۔ میاں بھائی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ میاں بھائی صاحب آپ کی نظر میں جو نظام بیٹھ گیا یا نیا نظام کون سا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم سجیشن کی طرف بھی تو ہیں۔ دیکھیں نظام میں خرابی نہیں ہے، اصل میں نظام کو چلانے والوں میں خرابی ہے۔ نظام تو کوئی بھی خراب نہیں ہے، آپ پارلیمانی نظام کی بات کریں، آپ صدارتی نظام کی بات کریں، دنیا کے اندر نظام تو چل رہے ہیں۔ مسئلہ نظام کا نہیں ہے، مسئلہ نظام کو چلانے والوں کا ہے، مسئلہ ان کو لانے والوں کا ہے، مسئلہ تو ہے ان لوگوں کا جو اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی جو ابھی آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، دیکھیے وہاں پہ بھی ہم نے جا کے ہماری پارٹیوں نے 1970 سے پہلے کے دیکھ لیں، اس کے بعد کا دیکھ لیں، 90s تک بھی دیکھ لیں، اس کے بعد جب سے جا کے وہاں پہ، اور حالانکہ ایک اچھا خیال تھا کہ وہ مرکز کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا وہ ملنے سے کم از کم جو ہے نا بجٹ کے لیے ان کو شاید کوئی بہتری ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں کی مقامی قیادت جو ہے اس کا تو وہ پھر جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں کی کیا، وہاں آج لوگوں کا گلہ کیا ہے، لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظام تو جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو، نظام کو چلانے والے پاکستان میں جو نیا نظام پر ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی نظر میں صدارتی ہونا چاہیے، پارلیمانی ہونا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے؟ ٹیکنوکریٹس ہونا چاہیے، یا بالکل الیکشن میں کون سا طریقہ؟ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران سب سے بلنڈر یہ ہے کہ جب سینٹ بنائی گئی تو اس میں یہ تھا کہ پورے پاکستان کی یونٹی رہے، کوئی صوبہ اکثریت کی وجہ سے ایسی قانون سازی نہ کر سکے جس طرح پنجاب ہے، لیکن وہاں بھی ہم نے وہ معیار قائم نہیں رکھا کہ سینیٹر کیسا ہونا چاہیے۔ اسپیشل سیٹیں جو صدر مشرف دے کے گئے 1/3، ان کا آج تک جواز کا پتہ نہیں چلا، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ایسے میجارٹی بنا لیتے ہیں، وہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، کوئی ہے جو باہر کی ہو۔ ان حالات میں سارا کچھ تو اکھاڑنا پڑے گا نا۔ اس کے لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج جو نظام چل رہا ہے، جو اس کو ایک عرصے سے پاکستان کے اندر، یہاں پہ وہ لوگ جو قابل لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جیسے ٹیکنوکریٹس کی آپ نے بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگوں کی، قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کو وہ اب میرے خیال میں پارلیمانی نظام ہی بہتر ہے، پوری جو ہے نا وہ پورے پاکستان سے تمام صوبوں کو ہر ایک کو نمائندگی، ہاں اس میں سینٹ کے اندر جو آپ چاہ رہے ہیں اس کی بھی تبدیلی ضرور ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اور ایک جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، وہ جو کم از کم گریجویشن کی جو ایک شرط تھی وہ بھی ہونی چاہیے، اور یہ اس وقت ضروری تو نہیں ہے نا کہ پڑھا لکھے صحیح سمجھدار ہوتا ہے، ظاہر ہے آج دنیا کا ابھی یہاں آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں ماہرین جو ہے نا وہ معیشت کے، انہوں نے کیا بتایا کہ آج علم کی دنیا کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ وہ آج کے دور میں جو اے آئی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کے اندر آپ کسی ان پڑھ بندے سے وہ توقع لگا لیں کہ وہ اس ملک کو آگے لے جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر جو بھی وہ صدارتی نظام ہو، وہ پارلیمانی نظام ہو، کم از کم لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جس پہ جو ہے نا وہ عوام کا اعتماد جو ہے نا ہو، اور عوام کو جو، اور خاص طور پہ الیکشن جو ہے نا ہمارا وہ صاف شفاف ایک مرتبہ ہی، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی ایک مرتبہ ہی ایسا موقع آ جائے ہو گیا اگر پوائنٹ آف ویو آ جائے۔ خیر صاحب یہ تو میاں صاحب کا اپنا خیال تھا نا کہ ایسا ہونا چاہیے، خواہشیں ہیں،
معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. سر دیکھیے، پہلے سن لینا سوال. چیف الیکشن کمشنر جب تک ایسے بائی لاز یا قوانین نہیں بناتے کہ ایک پارٹی کا سربراہ اس کے پاس اختیارات کتنے ہونے چاہیے, ہر صوبے میں جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ کون ہے, اور وہ فیصلہ کس حد تک کر سکے کہ اس پارٹی میں اور آدمی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں بھی پرائم منسٹر کھڑا ہو سکتا ہوں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے, وہ کابینہ ہے, کابینہ امپارشل ہونی چاہیے کہ وہ بھی بات کر سکے. صرف یہ نہیں کہ پریزائڈنگ چیئر فیصلہ کرے, کئی چیزوں کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا نا. صرف پارلیمنٹ نظام حکومت تو سب کہتے ہیں ہونا چاہیے. سر دیکھیں, چاہے پارلیمانی نظام ہو, صدارتی ہو, آپ کہیں کہ جب لوکل گورنمنٹ کو زیادہ پاورفل کر دیں, صوبے زیادہ بنا لیں, تین باتیں نہیں ہوں گی نا تو کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 1 میرٹ, نمبر 2 اصول, نمبر 3 سینس آف رسپانسبلٹی. میں کہوں جی میں وزیر ہوں, میرا بیٹا بھی وزیر, یہ میرٹ ہے, یہ اصول ہے. اور پھر اگر بن بھی جاتا ہے وزیر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, جو بھی بنانا چاہتا ہوں میں, تو سینس آف رسپانسبلٹی کہتی ہے کہ جب وزارت لی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تو لو نا. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ پروٹوکول سارا ہم انجوائے کریں گے, اختیارات سارے ہمارے پاس ہوں گے, ساری طاقت ہمارے پاس ہوگی, ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی. جی فیلئر ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا سر. جن قوموں نے آج ترقی کی ہے, دنیا کے جن ملکوں کا ہم نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ یہ ہو گیا, وہاں کی نیشنلٹی لے لیں, انہوں نے صرف یہ 3 کام کیے ہیں, میرٹ, اصول اور سینس آف رسپانسبلٹی. اگر وہ ایک کام کہتے ہیں کہ جی میں ترقی لاؤں گا, اگر نہیں لا پاتا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, وہ ہٹ جاتا ہے اپنی نشست سے. ہمارے یہ تصور ہی نہیں ہے, نہ ہمارے میرٹ کا تصور ہے. یہ میرٹ ہے کہ وزیر کا بیٹا وزیر, وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کا بیٹا وزیر اعلیٰ. یہ کون سا میرٹ ہے سر, یہ کون سا اصول ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. خیر صاحب, پارٹی لیڈر کو کس طرح روکا جا سکے اپنے اختیارات استعمال کرنے سے؟ بہت شکریہ. گزارش ہے شاہد بھائی, آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں وہ آپ نے جو گندم کی بات کی تھی وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا, میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں, ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے نا, اس کا مکمل طور پہ فیلئر ہے گندم کے لحاظ سے. پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاسکو, جو پاکستان کے گندم کو کنٹرول کرتی ہے اور مارکیٹ میں اس کو گورنمنٹ پرچیز کرتی تھی اور اس کو سٹور کرتی تھی, اور صوبوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ان کو گندم حکومت کے کہنے پر دیتی تھی. حکومت نے اس ادارے کو ہی ختم کر دیا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ دسمبر کی دی ہے. بات یہ ہے, اور گندم کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جیسے چاول کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا تھا. مارکیٹ میں آئے گا, جس مرضی ریٹ میں بیپاری خریدے, جس مرضی ریٹ میں کسان بیچے, گورنمنٹ کا اس سے لین دین نہیں ہے. تو آج یہ اس کی وجہ سے ہی گورنمنٹ چاول جو ہے آج 500-600 روپے کلو بک رہا ہے. اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, اس کو بھی ادارے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیے پاکستان میں ہر سال سیلاب آتا ہے, زلزلے, طوفان, اندھیری, کوئی ایسی پرابلم جس سے پاکستان کی عوام متاثر ہوگی. تو پاس کو ایک واحد ادارہ ایسا تھا جو ڈور ٹو ڈور جا کے عوام کو فوڈ مہیا کرنے کا کام کرتا تھا. اس ادارے کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا ہے اور دسمبر میں اس کا شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے. مراد یہ ہے اگلے سال پاکستان میں گندم کا بہت زیادہ بحران ہوگا, اور اسی وجہ سے ابھی یہ امپورٹ کی جو بات ہو رہی نا 45 لاکھ, اسی وجہ سے ہی کہ انہوں نے اس دفعہ مارکیٹ سے گندم کسانوں سے نہیں خریدی, اور کسان روتے رہے, چیختے رہے, پکارتے رہے. مارکیٹ میں ریٹ گندم کا کسان کو 2200 سے اوپر نہیں ملا, اور جو مافیا تھا, جو کمپنیاں بیچ میں انوالو تھی, انہوں نے گندم خرید لی, سٹوریج کر لی, آج وہ بیچ رہے ہیں 3500-4000. مراد یہ ہے یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. جب تک گورنمنٹ ایسے اقدام نہیں کرے گی عوام کی سہولت کے لیے, یہ ملک ترقی نہیں. آپ بتائیے نا, بحث جو چل رہی ہے کہ نظام کیسا ہونا چاہیے. نظام دیکھیے, نظام بڑا کلیئر ہے. جب تک آپ بیوروکریسی کو کنٹرول نہیں کریں گے, ایک بیوروکریٹ کے پاس کہتے ہیں آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں بیوروکریسی کو تو لگاتے ہیں, حکومت لگاتی ہے, اور اپنے چہتوں کو لگاتی ہے. وہ اپنے من پسندیدہ بیوروکریٹس کو ان جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں حکومت کو یا حکومت کے نمائندوں کو کرپشن کے پیسے ملتے ہیں. ایک بیوروکریٹ جو ہے 20ویں گریڈ کا, 21ویں گریڈ کا, 4-4, 6-6 گاڑیاں, 8-8, 10-10, 20-20 کنال کا بنگلے, 10-10, 20-20 نوکر. او بھائی اس نے کئی بیچاروں کے پیسے بھی ڈوب گئے ہیں, کوئی بہت زیادہ ہوگا پی ایچ ڈی کیا ہوگا کسی نے. کتنے بلین روپے ڈوب گئے کسی بیچاروں کے, سرکاری افسروں کے, آپ کو پتہ ہے کس مت میں بتائیے. وہ پرتگال جو جانا چاہتے تھے. ہاں آگے نا بات, یہ کرپشن انوالو تھی. تو کرپشن کا پیسہ, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, اعتقاد ہے, حرام کے پیسہ کبھی راس نہیں آتا, اور حرام کا پیسہ اگر آپ اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ گے نا
وہ آپ کی بھی فرما بردار نہیں ہوگی اور وہ اچھی اولاد کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی. مراد یہ ہے یہ ان کا ڈوبا جن کا کرپشن کا رشوت کا پیسہ تھا تو ان کے پیچھے کون ہے؟ اچھا ان کے ٹھیک ہے پیچھے میرا ٹائم کم رہ ہے گیا. نا. جی شرائی صاحب یہ ظاہر اپنا اپنے خیالات ہیں کہ ہم تو یہی آج تک ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح کہ کیسے جینا ہے. کام کرنے کا سلیقہ ہمیں نہیں ہے. پوری دنیا جو نظام ہوتا ہے اس پر چلتے رہتے ہیں. کیسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اور طرح کا لوکل گورنمنٹ، اور طرح کی چیزیں، اور طرح کی یعنی قافلی ایک زمانے میں بنا دیا تھا میاں صاحب کے جانے کے بعد فوری طور پر ایک پیٹریاٹ بنا دی تھی. کون سا نظام آپ کے ذہن میں ذرا بتائیے اس سے. اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ علم کی ترویج کے بعد اگر آپ معاشرے میں انصاف لے آئیں تو یہ کوئی بھی نظام آپ لے آئیں وہ نظام بنیادی طور پہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو سسٹم از بیٹر دین دا پیپل ہو ورک اٹ. ساری دنیا میں لوگ کیپ ٹو دا لیفٹ سڑک پہ چلتے ہیں، پھر کئی ملکوں میں کیپ ٹو دا رائٹ سڑک پہ چلتے ہیں. وہ سارے کیپ ٹو دا رائٹ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، سارے کیپ ٹو دا لیفٹ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو اگر کوئی جس کا جی چاہے جو کرے تو فن لینڈ ہنسل کی جو ان کا دارالخلافہ ہے، پچھلے سال پورے سال میں روڈ ایکسیڈنٹ ان کے دارالخلافے میں ایک شخص نہیں مرا. آپ ذرا پاکستان میں کر کے دیکھیں تو چنانچہ انصاف لے کر آئے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے پینل کا یہ خیال ہے کہ جب تک کسی بھی ملک میں انصاف جو ہے وہ سب کو یکساں نہیں ملے گا اور انصاف کے ادارے انصاف نہیں فراہم کریں گے، نظام کوئی بھی آپ لے آئیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حکومت کا بھی یہ مشورہ یہ ہے اور مقتدرہ کو بھی جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام انصاف پر توجہ دی جائے. تو اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.